اللہ 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 اللہ۔ ایک بات میرے دوستو، اللہ پر بھروسہ ہونا۔ آپ کو ایک بہت عجیب واقعہ سناؤں۔ آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، اور بے شک سنا ہوگا، ہاں بولو، حضرت عثمان۔ ہاں کوئی نکاح نہیں قبول کروا رہا ہوں آپ کے پاس کہ چپ چاپ بیٹھے ہو، تھوڑا سا ایک تو وقت ہے، 1:25 پر ابھی مولانا نے بول دیا، اس کا آگے بڑھے تو آنکھ نکال کر دیکھتے، پھر میرے کو معلوم ہے بہت غصے سے دیکھتے میرے کو، اور بہت سارے کام کرنے۔ ساتھ میں بولو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، اسی لیے ان کو کہا جاتا حضرت عثمان غنی۔ غنی کے معنی مالدار۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول کل ہمارے یہاں دعوت، کل ہمارے یہاں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دعوت اور بھی کچھ کو دعوت؟ کہا آپ جتنوں کو لے کر آؤ سب کو دعوت، کیونکہ حضرت عثمان کا دل دریا کی طرف بہتا تھا۔ کہا سب کو لے کر آؤ دعوت، لیکن ایک شرط ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عثمان شرط کیا؟ کہا آپ کو لینے بھی میں آؤں گا اور پہنچانے بھی۔ مہمان کا ادب اور احترام یہ ہوتا ہے کہ اس کو لینے جاؤ، اس کو ہم کو نہ کوئی لینے آتا ہے، اور پہنچانے کا تو معلوم نہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ قاری احمد علی اپنے گھر پہنچا کے راستے میں مر گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں، آپ لینے آ جانا، ہم آپ کے ساتھ میں آئیں گے، واپس پہنچا بھی دینا، ہم آپ کے ساتھ واپس آ جائیں گے۔ چلو دوسرے دن دعوت۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت طے تھا اس وقت سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول میں آ گیا، آپ کو لینے کے لیے آیا، اور جتنے صحابہ کو لینا ہے لے لو، کھانا بن چکا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو ٹھیک ہے، اب کوئی زیادہ لمبا چوڑا دور گھر نہیں تھا، چلتے چلتے جانا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان کے کندھے پر رکھا اور چلے۔ اچھا جب چلنے لگے نا تو حضرت عثمان ہمارے نبی کے پاؤں مبارک کو دیکھے۔ کس کو دیکھے؟ پاؤں۔ اور ہمارے نبی جیسے جیسے قدم مبارک اٹھائے حضرت عثمان گننا شروع کرے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گننے لگے۔ جیسے جیسے حضور قدم اٹھائے، 1 2 3 4 5، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے قدم مبارک کیوں گن رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ کھانا تو کھا لیں۔ چلو کھانا ہو گیا، دعوت ہو گئی۔ جب واپس آنے لگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب جب واپس آ رہے پھر حضرت عثمان نے گننا شروع کیا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یعنی 1 2 3 4 5۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ارے جاتے وقت بھی تم نے میرے قدموں کو گنا، آتے وقت بھی تم میرے قدموں کو گن رہے ہو، معاملہ کیا؟ حضرت عثمان نے فرمایا، میرے پیارے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ گھر پہنچ جاؤ، میں آپ کو سب بتاؤں گا۔ جب گھر پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتا وہ میرے قدموں کو کیوں گنا؟ حضرت عثمان نے فرمایا، میں نے منت مانی تھی کہ میرے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ان کے قدموں سے بڑھ کر کوئی قدم نہیں۔ میں نے منت مانی تھی کہ جتنے قدم آپ میرے گھر تک آؤ گے وہ، اور جتنے قدم آپ واپس آؤ گے، دونوں کو جوڑ کر جتنے قدم ہوں گے، ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کر دوں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ بہت اچھی بات ہے، اب سننا، دعوت ہو گئی۔ بولو دعوت ہو گئی۔ اس دعوت میں حضرت علی بھی تھے۔ بولو کون تھے؟ اس دعوت وہ بھی گھر میں گئے۔ اب گھر میں گئے، حضرت علی جب گھر میں گئے تو وہاں حضرت فاطمہ، بولو حضرت علی کی بیوی کون؟ فاطمہ۔ حضرت علی اداس بیٹھے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی تھی نا، کہا اداس کیوں بیٹھے ہو؟ آج تو ماشاءاللہ کھانا کھا کے آئے، اور بہت اچھا کھانا کھا کے آئے۔ حضرت عثمان غنی کے وہاں دعوت تھی، آپ نے بہت اچھا کھانا کھایا، اداس کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا، اسی لیے اداس بیٹھا ہوں کہ حضرت عثمان اتنا آگے بڑھ گئے، کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، اور پیارے نبی کے قدموں کو گنا، اور ہر قدم کے بدلے غلام کو آزاد کیا، میں تو نہیں کر سکتا نا۔ یعنی یہ لوگ ایسے تھے کہ نیکی کرنے میں مقابلہ، بولو نیکی کرنے میں، کہاں کہ انہوں نے اتنی نیکی کیا تو میں اور کروں گا، اس نے اتنے نوافل پڑھے تو میں اور پڑھوں گا، اس نے اتنی تسبیح پڑھی تو میں اور پڑھوں گا۔ ہمارا یہاں مقابلہ ہوتا ہے، اس کا 1 پلاٹ تو میرے 2 پلاٹ ہونے چاہیے، اور اگر میرے 2 پلاٹ نہیں ہوئے تو اس کا 1 پلاٹ بھی جل جانا چاہیے۔ ہمارے دل میں جلن، آگ لگی، اس کا ہوئے 1 بلڈنگ تو میرے 2 گھر، اور اگر میرے 2 گھر نہ ہوئے
تو کم بخت اس کا گھر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بتاؤ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمارے دل کا یہ حال ہے کہ نہیں؟ حضرت علی وہاں اداس، حضرت فاطمہ نے فرمایا تم اداس کیوں، جاؤ تم بھی دعوت دو۔ حضرت علی نے کہا میں دعوت دوں؟ وہ بھی حضرت عثمان کی طرح سب کو جاؤ سب کو دعوت دو۔ حضرت عثمان نے کہا فاطمہ کیوں ایسا کہہ رہی ہو، ہمارے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، ہمارے گھر میں خود کے کھانے کے لالے پڑے ہیں، اور میں جا کر اللہ کے رسول کو کہوں کہ جتنوں کو لانا ہے لے کر آؤ۔ حضرت فاطمہ نے جو جملہ فرمایا، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ، نبی کی بیٹی تھی، کہا حضرت عثمان کا جو اللہ ہے وہی اللہ ہمارا بھی ہے نا؟ ہاں، تو کہا جو اللہ حضرت عثمان کو دیتا ہے وہ اللہ ہم کو بھی روزی دے گا، جاؤ تم جاؤ۔ ایسے انداز میں حضرت فاطمہ نے کہا کہ حضرت علی اٹھے، حالانکہ گھر میں کچھ ہے نہیں، اور سیدھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعوت ہے اور آپ جتنے ساتھی کو لانا چاہے آپ لے کر آئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے گھر پر دعوت ہے؟ کہا ہاں میرے گھر پر دعوت ہے، اور آپ آئیے جتنے ساتھیوں کو لے کر آنا آئیے، اور میں آپ کو لینے آؤں گا اور میں آپ کو چھوڑنے بھی آؤں گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، وقت طے ہو گیا۔ اب جہاں وقت طے ہو گیا حضرت علی دوڑے دوڑے گھر گئے، کہا فاطمہ وقت طے ہو گیا ہے اور ہمارے گھر میں تو کچھ ہے نہیں۔ فاطمہ نے بہت پیارا جواب دیا، کون کہتا ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ ہاں ہمارے گھر میں چٹائی ہے، بچھا دو، اللہ کے سامنے رونا شروع کرو، وہ اللہ ہی کھلانے والا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کھلانے والا کون؟ بولو بولو بولو، ہم سب کو کھلانے والا کون؟ اللہ۔ ساتھ میں بولیں گے، ہم کو کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب کچھ کرنے دھرنے والا۔ اب ہوا معاملہ کیا معلوم؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مصلی پر، کیونکہ کل دوپہر میں اللہ کے رسول آنے والے ہیں، آج رات سے حضرت علی مصلی پر، اور حضرت علی کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم فاطمہ نے جو سب سے گھر میں بڑا برتن تھا اس بڑے برتن میں پانی بھرا، نیچے لکڑے رکھے، آگ لگائی اور وہ برتن کو اوپر رکھ دیا، اس میں پانی تھا، اور حضرت علی کہتے ہیں میں رات بھر پریشان تھا کیونکہ کل اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے اور ہمارے گھر میں کچھ نہیں۔ حضرت علی کہتے رات بھر میں اندر آتا، میں دیکھتا کہ فاطمہ سجدے میں رو رہی ہے اور ایک ہی بات کہہ رہی ہے اللہ ہماری عزت کا خیال کرنا، اللہ کھانے کا انتظام کرنا، اللہ کھانے کا بندوبست کرنا، اللہ تجھ پر بھروسہ ہے باقی کسی پر بھروسہ۔ حضرت علی کہتے فاطمہ کا رونا دیکھتا اور پھر میں جا کے برتن کا ڈھکن کھولتا تو اس میں تو پانی، کہ رات کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 کہا صبح بھی میں نے 1 مرتبہ دیکھا تو اس میں تو پانی، اب پانی گرم ہوتا بھی کتنا گرم ہوگا۔ کہتے وہ ٹائم آ گیا، حضرت فاطمہ کہتی جاؤ، تو حضرت علی نے کہا فاطمہ کیا جاؤں، میں نے ابھی برتن کھول کے دیکھا اس میں پانی۔ تو کہا کھول کے کیوں دیکھا، کھول کے کیوں دیکھا؟ جو اللہ ہے وہی اللہ انتظام کرے گا، نہیں ہوگا تو پانی پلا دیں گے۔ ارے بولو نہیں ہوگا تو پانی پلا دیں گے۔ بعض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضرت علی گئے اور جا کر کہا کہ آپ کو میرے گھر آنا۔ اب حضرت علی نے قدم مبارک نہیں گنے کیونکہ ان کے پاس غلام کہاں تھے، یہ سوچتے میرے پاس غلام آزاد کرنے کے تھوڑی ہے کہ میں ہمارے نبی کے قدم مبارک گنوں گا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سیدھے کھانے پر آئے، سارا کھانے پر دسترخوان بچھا دیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے اور کہا فاطمہ سب آ گئے، بیٹھ گئے، دسترخوان تیار ہو گیا، اب کھانے کا کیا کریں گے؟ حضرت فاطمہ نے کہا علی آگے مت بڑھنا، میں جا کر، میں نبی کی بیٹی، میں جا کر اس برتن سے ڈھکن ہٹاؤں گی، بس ڈھکن ہٹانا تھا۔ اللہ کی قسم اتنا اچھا کھانا تھا، ایسے کھانے کی خوشبو کسی نے کبھی محسوس بھی نہیں کیا تھا۔ تب کھانا آنے لگا، بھائی کھانا آ گیا۔ کھانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا آیا، ہمارے نبی نے دیکھو دیکھو اس طرح یہ لقمہ یوں اٹھایا منہ میں رکھا اور کہا بیٹی فاطمہ، اے بیٹی فاطمہ۔ تو فاطمہ وہاں پردے میں، کیا ہوا ابا جان؟ کہا بیٹی تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا نہیں، یہ تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ہے، ابھی جبرائیل نے مجھے بتایا یہ جنت کے نہر کے پانی سے تیار ہو کر کھانا آیا ہے، یہ جنت کے نہر کے پانی سے تیار ہو کر کھانا آیا ہے۔ حضرت فاطمہ کچھ اور، ہاں کوئی ہم ہوتے ہیں نا، ہاں ہمارا گھر ہے بھائی، جنت کا کھانا آتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب میں نے اس کو اپنی زبان پر رکھا، ایسا کھانا ہے آج تک کسی آنکھ نے یہ کھانا دیکھا نہیں ہے، آج تک کسی نے اس کو محسوس نہیں کیا ہے، آج تک کسی نے اتنے اچھے کھانے کے بارے میں سوچا نہیں ہے۔ اے فاطمہ یہ جنت کا کھانا ہے، یہ کسی کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا نہیں۔ حضرت فاطمہ اندر گئی اور سیدھے 2 رکعت کی نیت باندھ کے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ جب تک لوگ کھاتے رہے حضرت فاطمہ سجدے میں روتی رہی اور ایک ہی بات کہتی رہی، اللہ مجھے یقین تھا کہ کھانا آئے گا
مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ نبی کی بیٹی کی وہ شان ہوگی کہ جنت سے کھانا تیار ہو کر آ جائے گا۔ میرے پیارو، سننے کی بات ہے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کون چھوڑنے گئے؟ ابھی چھوڑ کے آ گئے، گھر میں آئے تو دیکھا فاطمہ ابھی بھی مصلی پہ رو رہی ہے۔ اللہ تیرا احسان، تو نے لاج رکھ لی اللہ، جنت کا کھانا بھیجا اللہ۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کوئی دروازہ کھٹکھٹائے گا اور کوئی آ کر کھانا دے کر چلا جائے گا، لیکن یہ تو ڈائریکٹ جنت سے کھا۔ تو حضرت علی جب آئے تو فاطمہ کو کہا ابھی بھی تھوڑی اداسی تو میرے کو ہے۔ کیا اداسی ہے؟ کہا وہ حضرت عثمان جب نبی کو لینے گئے تو قدم گنے تھے 1 2 3 4، پھر واپس چھوڑے تو قدم گنے تھے 1 2 3 4، اور پھر اتنے غلام آزاد کیے تھے۔ حضرت علی نے روتے روتے کہا فاطمہ اپنے پاس کہاں غلام ہے؟ اپنے پاس کہاں غلام ہے؟ میں غلاموں کی طرح زندگی گزاروں اور تو گھر میں چکی پیسے، تو گھر میں آٹا پیسے، تو گھر میں سب کھانے کا کام کرے، ہمارے گھر میں کہاں غلام ہے؟ ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی نے جا کے دروازہ کھولا تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ، تو حضرت فاطمہ بھی کھڑی ہو گئی، حضرت علی بھی، ابھی تو آپ ہمارے گھر سے گئے بھائی، ابھی تو ہم آپ کو چھوڑ کر آئے، ابھی تو آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہم آپ کو گھر پر چھوڑ کر آئے اور آپ واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا کہ واپس جاؤ اور علی اور فاطمہ کو جا کر کہہ دو کہ بھلے تم نے میرے قدموں کو نہیں گنا، نہ جاتے ہوئے گنا نہ آتے ہوئے گنا، لیکن اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا تھا کہ ان کے قدموں کو گنتے رہنا۔ جبرائیل نے قدموں کو جاتے ہوئے بھی گنا اور آتے ہوئے بھی گنا، اور جتنے قدم ہوئے ہیں حضرت عثمان نے ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا جا کے فاطمہ کو کہہ دو کہ جتنے قدم میں تمہارے گھر آیا اور جتنے قدم واپس گیا، اس کے بدلے اللہ نے میرے ایک ایک امتی کو جہنم سے آزاد کیا ہے۔